عشر ذی الحجہ۔ اللہ اکبر۔ اس کی رات، اس کے دن کا مقام اہل دل سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اہل علم تو یقیناً معلومات رکھتے ہیں، لیکن اہل دل کا معاملہ بہت ہی نرالا ہوتا ہے، چونکہ اس میں جتنے بھی اعمال حج کو جانے والے یا حج کو نہ جانے والے کرتے ہیں، ان ساروں کا تعلق عشق سے ہے۔ حج کو جانے والے دو چادروں میں عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے رہ کر عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، رمی جمار کر کے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، عرفات کے میدان کے اندر پہنچ کر کے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، بکھرے ہوئے بال کے ذریعے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، گرد آلود داڑھی کے ذریعے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ تم ہمیں دنیا کے دوسرے علاقوں میں اور عام دنوں میں سنورتے ہوئے تو ضرور دیکھتے ہوں گے، لیکن آج جو ہم نے یہ حال بنا رکھا ہے، یہ محبوب کی محبت نے بنا رکھا ہے، رب کی محبت نے بنا رکھا ہے۔ آپ سوچو، ڈیلی غسل کرنے والا انسان تھوڑے سے بال بکھرے ہوئے ہوں تو جس کی طبیعت میں بے چینی ہو جائے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے والا انسان دن میں 2-3 مرتبہ صابن سے منہ دھونے والا انسان، اے سی کے بغیر نہ جینے والا انسان، عشق کی مستی میں ایسا ڈوبا ہوتا ہے کہ جب اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہاں نہ اے سی کی پرواہ کرتا ہے، نہ صابن کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرتا ہے، ہر ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر انسان اچھے لباس زیب تن کر کے انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے مولا کو اپنے وہ بندے جو ان کا چہرہ گرد آلود، داڑھی گرد آلود، بال گرد آلود، اللہ کو اس حال میں اپنے بندے اتنے پسند آتے ہیں، اتنے پسند آتے ہیں کہ فرشتوں میں میرا مولا فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے ذرا میرے ان بندوں کو دیکھو، انہوں نے یہ حال کس کی محبت نے بنا رکھا ہے، انہوں نے یہ حال میری محبت نے بنا رکھا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ پورا عشق کا معاملہ ہے، پورا عشق کا معاملہ ہے۔ اور چونکہ عشق ہی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آگ کی طرف جانے کے لیے روکتا نہیں تھا، نمرود نے آگ جلائی، اب ان کی آواز یہ تھی کہ رب سے کہو کہ آگ سے بچا لے، لیکن عشق کہہ رہا تھا محبوب کی محبت میں جلنے کو تیار ہو جاؤ۔ تو ڈاکٹر اقبال اہل دل تھے، صاحب فکر تھے، اسی لیے کہا بھی تو یہی کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ عشق تھا جو لے گیا، یہ عشق تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے گزشتہ اجتماع میں عرض کیا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص گانے کا شوقین تھا، لیکن جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آیا وہ گانا چھوڑ کر، گانا سننا چھوڑ کر تسبیح میں لگ گیا، تحمید میں لگ گیا، تقدیس میں لگ گیا۔ حج کے لیے نہیں گیا تھا، مدینے میں تھا، لیکن لگ گیا اس کے اندر۔ سرکار کو پتا چلا، میرے آقا نے اسے بلایا اور پوچھا ذرا یہ تو بتا یہ ذکر و اذکار کی وجہ کیا ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر؟ حضور میں تو حج کے لیے نہیں گیا، حاجیوں کی عبادت میں شریک ہونے کے لیے میں بھی ان کی طرح ذکر الہی میں لگ گیا ہوں۔ سرکار نے بشارت عطا فرمائی، روزے پر بشارت،
یوم ترویہ کے روزے پر بشارت، یوم عرفہ کے روزے پر بشارت، اور بشارت بڑا بڑھا کر کے کبھی فرمایا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، کبھی فرمایا 200 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 200 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا ثواب، 200 اونٹ راہ خدا میں دینے کا ثواب، اس طریقے سے فرمایا۔ تو پورا تعلق عشق سے ہے۔ ذی الحجہ کا یہ عشرہ یہ عشق کا مظاہرہ کرتا ہے، اہل دل اس کو بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اور میں اسی طرف آج آپ کی توجہ کو تھوڑی سی مبذول کراؤں گا۔ خیال تھا 10:50 کو گفتگو شروع کرنے کا، لیکن کسی سبب سے تھوڑی سی مجھے تاخیر بھی ہو گئی، اور کچھ آج راستے بھی کافی جام ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پہنچنا تھا، ان کے لیے پہنچنا ذرا مشکل رہا، لیکن پھر بھی مجھے آج آپ کو دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے کہ اتنے کراؤڈ اور اتنے راستے کے جام ہونے کے باوجود بھی آپ جیسے تیسے کر کے ہفتہ واری اجتماع میں آج پہنچے۔ اب آئیے میں آپ کو عشق کی بات بتاؤں، یہ قربانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے اس لفظ کو سمجھے آپ۔ قربان جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے، قرآن مقدس میں آیا حتی یأتی اللہ بقربان، یہ قرب سے بنا ہے۔ یہ کس سے بنا ہے؟ قرب سے۔ ہم قربانی کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کو دینا، اسے قربانی۔ لیکن ہمارے پاس جس طریقے سے شاعر نے کہا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ہم ڈیپتھ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، مقصد تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، سب رسم ہی رسم رہ گئے، رسم ہی رسم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، جانور خریدا جاتا ہے، اسے ذبح کیا جاتا ہے، گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، کیوں یہ سب؟ اس کے پیچھے کیا غرض و غایت ہے؟ تو لفظ قربان اس کو سمجھو، یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا مادہ اشتقاق قرب ہے۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیے نا سنت، آخر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ جب مینڈا ہی بیٹے کی جگہ پر آنے والا تھا تو پہلے ہی سے مینڈے کا انتخاب کر دیا جاتا، لیکن پہلے بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پھر جب قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹے کی جگہ پہ دمبا جا رہا ہے۔ کیا ریزن ہے؟ عشق، سمجھو۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک بڑی پردے کی بات قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے سنیے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں جن کی شاید ابھی ابھی شادی ہوئی ہو یا شادی ہونے والی ہوگی، بہت ساروں کے چھوٹے بچے ہوں گے، بہت ساروں کے اتنے بچے ایسے بچے ہوں گے جو ابھی چلنا پھرنا سیکھے ہوں گے۔ تو کیا اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اور انبیاء کیا سکھاتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اور یہ دعا آپ نے اس وقت کی جب آپ عمر کے اس حصے پر پہنچ چکے تھے جو بڑھاپا کہا جاتا ہے، ضعیفی کہا جاتا ہے۔ مولا نے بیٹا عطا کیا، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے فوراً کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا تو نے بڑھاپے کا ذکر علی الکبر، بڑھاپے میں تو نے اسماعیل و اسحاق جیسا بیٹا مجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی ضعیف ہو جائے اور ضعیفی میں اسے بیٹا مل جائے تو سچ بتائیے گا اس بیٹے سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں نا، یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا،
مجھے کھلائے گا پلائے گا، میرا خیال کرے گا۔ عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دیکھا رب نے کہ اسماعیل اپنے بیٹے سے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو پروردگار جل جلالہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے متعلق فرمایا، ذبح کرنے کے متعلق۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ابراہیم، دنیا کو تم نے بتانا ہے کہ تم بیٹے سے عشق کرتے ہو یا مجھ سے عشق کرتے ہو۔ تمہارے دل میں کس کا عشق سب سے زیادہ ہے، بیٹے کا یا میرا؟ ذرا ذبح کر کے بتا دو۔ قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا بیٹا تو میرا بڑھاپے کا سہارا، اگر اسے میں ذبح کر دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ نہیں، ان کا عشق کہہ رہا تھا کل بھی خدا، آج بھی خدا اور ہمیشہ خدا ہی، وہی کرنے والا، یہ توکل ہوتا ہے۔ اور پھر بچپن سے بچے کو جو تربیت دی وہ کن چیزوں کی تربیت تھی؟ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھے۔ جب اپنے لخت جگر سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اب تربیت پکار رہی ہے۔ اب وہ تربیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ تربیت آواز دے رہی ہے، یا ابت فعل ما تؤمر۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، چلو یہاں تک تو ہو گیا۔ لیکن تربیت کیا ہوئی تھی، اس تربیت کا جلوہ وہ بتاتے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ پتہ چلا انبیاء اپنی اولاد کو جو درس دیتے ہیں اس درس کے اندر سب سے اہم درس ہوتا ہے صبر کا، کہ جتنی بھی مصیبت تم پر ٹوٹ پڑے دامن صبر نہ چھوڑنا۔ اس لیے ننھے اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت جل جلالہ سے ملنے والے حکم پر یہ نہیں کہا میں شور مچاؤں گا، میں آہ و فغاں کروں گا، میں آپ کے زندگی کی بھیک مانگوں گا، نہیں، اگر مولا کا حکم ہے تو میرے ابا کر گزریے۔ آپ نے میری جو تربیت صبر کے حوالے سے کی ہے میں انشاءاللہ صبر کے دامن کو تھامے رکھوں گا، یہ تربیت ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا گر ہے۔ اور سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو ان کی تربیت میں جو سب سے بڑا عنصر نمایاں طور پر نظر آئے گا وہ صبر ہی کا ملے گا، صبر ہی کا ملے گا۔